بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مہیب جانور کھڑا ہے، انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا، آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذاہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو تو اس جانوروں کو اسی پتھر سے قتل فرما۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب ان قریب تجھے امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دواؤں میں اتنا اثر ہو گیا کہ مادرزاد اندھے اور کوڑے شفا پانے لگے۔ جو کوڑا ہوتا وہ بھی ان سے شفا یاب ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت مقرب اور ہم نشیں جانشین اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدیہ اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا کہا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا۔ لڑکے نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ شخص ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی جو اندھا تھا وہ اکھیارا ہو گیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ بادشاہ کے دربار میں جب وہ گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں، اللہ میرا رب ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے بولا ہو گیا۔ اس نے راہب کے سر پر معاذ اللہ آرا چلوا نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زلزلہ پیدا فرمایا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلتے ہلتے یہاں تک کہ وہ نیچے آ گرے اور وہ ہلاک ہو گیا، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب سے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، لیکن لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر پھر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، مجھ کو سولی میں لٹکاؤ اور یا یہ پڑھ کر مجھے
تیر مارو میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک آگ جلائی جائے، اور اس نے جن جن لوگوں نے ایمان لائے تھے وہ سب میں سے ہر ایک کو پکڑ کر وہ اس کی آگ کے اندر پھینکنے لگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے 77 لوگوں کو جو مومنین تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کو آگ میں ڈال دیا۔ آخر ان میں ایک ایمان والی عورت بچی جو اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی۔ جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کچھ گھبرائی، تو اس کے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے کہا، میری ماں صبر کرو، آپ حق پر ہو۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ بہت بلند ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اور اس بچے کو بھی آگ میں پھونک دیا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ خندق کے کنارے مومنین کو آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہا تھا اور کہکے لگا رہا تھا کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بڑھ کر بلند ہو گئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ اور ہلاک ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔